بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید غدیر، حدیث ثقلین اور اہل سنت کا موقف۔ سوال: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت، تو پھر ائمہ اہل سنت نے دینی اختلافات کے حل کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کیوں نہ کیا؟ امام ابو حنیفہ اور امام مالک امام جعفر صادق کے معاصر تھے، مگر اہل بیت سے رہنمائی لینے کے بجائے سارا انحصار غیر اہل بیت شخصیات پر رہا، یہاں تک کہ اہل بیت سے احادیث بھی روایت نہیں کی گئی، حالانکہ دین کا اصل فہم انہی کے پاس تھا۔ کیا اہل بیت سے دوری ہی اہل سنت کے فقہی اختلافات کی وجہ بنی؟ جواب: آپ کی الجھن کی بنیاد اس حدیث پر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، بس تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ حدیث مختلف الفاظ اور سندوں سے روایت ہوئی ہے، بعض روایتیں ضعیف ہیں اور بعض قوی، لیکن سب سے معتبر اور تفصیل سے روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے نقل کی ہے۔ اس حدیث میں کسی ایک گروہ کی اطاعت یا دین صرف اہل بیت سے ہی لینے کا کوئی اشارہ موجود نہیں، بلکہ یہاں دو الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں بھاری قرار دیا گیا ہے۔ کتاب اللہ کو بھاری اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس سے روگردانی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اہل بیت کو بھاری اس لیے کہا گیا ہے کہ ان سے تعلق ہمیشہ امت کے لیے ایک آزمائش رہا ہے۔ کسی نے ان کے بارے میں غلو سے کام لیا اور پیرزادوں کو معبود بنا دیا، اور کس نے ظلم و ستم ڈھایا تاکہ ان سے محبت کی فطری جذبے کو دبایا جائے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی نہ افراد کرو نہ تفریق۔ دوسری بات یہ ہے، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے کے لیے صرف اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا تو یہ بات صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تک کیوں محدود کی جائے؟ قرآن کے مطابق نبی کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اسی طرح آل جعفر، آل عقیل، آل عباس اور تمام بنو ہاشم بھی اہل بیت میں شامل ہیں جن پر زکوٰۃ حرام قرار دی گئی۔ تیسری بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بلکہ یہ بھی فرمایا میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور یہ بھی فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ پھر آخر صرف ایک قول کو لے کر باقی کو کیوں چھوڑا جائے؟ کیوں نہ اہل بیت سے بھی علم حاصل کیا جائے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی۔ چوتھی بات یہ ہے، عقل بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برسوں میں جو عظیم مشن صحابہ کی شراکت سے مکمل کیا، اس کے بارے میں معلومات صرف اہل بیت سے لی جائے اور ان تمام صحابہ کو نظر انداز کر دیا جائے جنہوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی زیادہ تر آپ کی خانگی زندگی کو دیکھا۔ مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو اتنا وقت نہیں ملا جتنا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور دیگر صحابہ کو ملا۔ پھر صرف اہل بیت سے رجوع کرنے کی کیا معقول وجہ ہو سکتی؟ اس دلیل کی رد میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوائے چند صحابہ کے باقی سب منافق تھے، مگر یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو تعصب میں اندھا ہو چکا ہو۔ کیا کوئی عقل مند انسان یہ مان سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جن صحابہ پر بھروسہ کیا وہ سب منافق تھے؟ اگر وہ واقعی منافق ہوتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حقیقت سے لا علم رہ سکتے تھے؟ اور اگر لا علم رہے تو پھر ان کی بصیرت پر سوال اٹھتا ہے جو کہ ناممکن ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، آپ کی الجھن کا ایک اور سبب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اہل سنت کے اعمہ نے اہل بیت سے دین نہیں سیکھا، حالانکہ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ یہ درست ہے کہ اہل تشیع نے صرف اہل بیت کو ہی ذریعہ علم مانا، لیکن اہل سنت کے اعمہ نے اہل بیت اور دوسرے صحابہ سے بھی علم حاصل کیا۔ مثلا امام ابو حنیفہ نے صرف تابعین و صحابہ سے نہیں بلکہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حضرت زید بن علی اور محمد بن حنیفہ سے بھی علم حاصل کیا۔ یہی حال دیگر محدثین اور فقہا کا بھی ہے۔
کیا کوئی حدیث کی کتاب ہے جس میں اہل بیت کی روایات نہ ہوں؟ ہرگز نہیں، لیکن صرف ایک ہی سلسلہ روایت کو اختیار کرنا، یعنی صرف امام جعفر صادق سے، اور پھر امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور باقی تمام روایتوں کو چھوڑ دینا درست طرز عمل نہیں ہے۔ آخر ہزاروں صحابہ اور تابعین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے اور دین پر عمل کرتے دیکھا، تو پھر ان کو چھوڑ کر صرف ایک ہی سلسلے کو کیوں اختیار کیا جائے؟ گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے، مگر نہ یہ کوئی قرآنی آیت ہے اور نہ ہی حدیث۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیشتر حصہ گھر کے باہر گزرا، جیسے ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ آپ کی الجھن کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دینی مسائل میں اختلافات کو دیکھ کر یہ گمان کیا کہ اگر صرف اہل بیت ہی کی بات مانی جاتی تو یہ اختلافات نہ ہوتے، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اول، اختلافات فطری اور ناگزیر ہیں۔ ہر وہ دین جسے لاکھوں کروڑوں انسان اپنائیں، اس میں جزیات بھی اختلاف ناگزیر ہیں۔ دوم، اگر آپ اہل تشیع کے مختلف فرقوں کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی بعض فقہی اور اعتقادی اختلافات موجود ہیں، حالانکہ سب اہل بیت ہی کی طرح نسبت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دین میں بنیادی عقائد، ارکان اور احکام پر سب کا اتفاق ہوتا ہے، اور یہی اصل وحدت کی بنیاد ہے۔ جزئی اختلافات اگر اپنی جگہ پر رکھے جائیں تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب جزیات کو اصل بنا لیا جائے تو تفرقہ جنم لیتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز لیجئے، سب مسلمان ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی نماز کو اصل مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، 5 وقت کی نماز کو فرض مانتے ہیں، قبلہ ایک ہے، وضو، رکوع، سجدہ، قیام، قعدہ، تلاوت اور ذکر سب مشترکہ اجزاء ہیں، فرق صرف جزیات میں ہے۔ ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑنے ہیں، آمین بلند آواز یا آہستہ کہنے میں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے میں۔ ہر مسئلے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کی کوئی نہ کوئی سند موجود ہے، اگرچہ کچھ روایتیں ضعیف بھی ہیں، مگر بات بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کہی جاتی ہے۔ تو پھر کیا حد ہے اگر ہم کسی ایک طریقے پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی درست مانیں، اور سب مل کر دین کی اصل بنیاد پر متحد رہیں۔